آج کی حدیث شریف کا عنوان یہ ہے کہ والدین کے نافرمان کے لیے عجب عمل ان کی وفات کے بعد۔ اگر کسی اولاد سے والدین کی زندگی میں ان کی نافرمانی ہو جائے اور والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس اولاد کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اولاد چاہتی ہے کہ والدین دنیا سے جانے کے بعد بھی مجھ سے راضی ہو جائیں تو ان کے راضی ہونے کا جو عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیموت والداہ او احدہما وانہ لہما لآکن فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارا، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ ان کا نافرمان ہو، پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے اور بخشش مانگتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ اولاد جو اپنے والدین کو زندگی میں ناراض کر بیٹھیں اور زندگی میں ان سے معافی نہ مانگ سکیں، حالانکہ اس میں حرج نہیں ہے، معافی کسی بھی مسلمان بھائی سے مانگی جا سکتی ہے، اور معافی مانگنا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور والدین دنیا سے چلے گئے ناراضگی کی حالت میں، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ نے جو عمل بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی اولاد پھر والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے استغفار کرتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے نا۔ ویسے والدین کو یا کسی کو ناراض کرنا یہ حق العبد ہے، یہ بندے کا حق ہے، وہ بندہ معاف کرے گا تو تب وہ گناہ، وہ غلطی معاف ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کے والدین کو اس کے ساتھ راضی کرا دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، بخشش مانگتی رہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اپنے ہاں والدین کا فرما بردار لکھ دے گا کہ یہ اولاد جو ہے یہ اپنے والدین کی کیا ہے؟ فرما بردار ہے۔ والدین کی نافرمانی میں اللہ تعالیٰ کے حق کی بھی تلفی ہوئی ہے اور حق العباد کی بھی بربادی، لہذا یہ گناہ بھی ہے، اور ماں باپ کا حق مارنا بھی، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یدعو لہما ویستغفر لہما، یعنی یہ نافرمان اولاد والدین کی وفات کے بعد اپنی نافرمانی سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جو کچھ ہم سے غلطی ہوئی معاف فرما دے، اور پھر زندگی میں جب بھی موقع ملے اپنے والدین کے لیے گناہوں سے بخشش کی دعا اور ایصال ثواب کرتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان میں یعنی برزخ میں اس کے والدین کو اس اولاد سے راضی کر دے گا۔ یاد رہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس کے والدین کو عالم برزخ میں اس سے راضی کر دے۔ ہم اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس سب عمل کی جو اصل ہے یہ حدیث شریف ہے۔ یہ حدیث شریف اس عمل کی اصل ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمارا وہ عمل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ہم اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد جو ان کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔
بلکہ ہر نمازی نماز ختم کرتے وقت ماں باپ کو دعا دے کر سلام پھیرتا ہے۔ اگرچہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، بس وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رب، مجھے بخش دے، ولوالدی میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو یا قیامت کے دن سارے مسلمانوں کو بخش دینا۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی نماز کا کیا کرتے ہیں؟ اختتام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا عمل ہے اپنے والدین کے لیے۔ والدین کا بندہ فرما بردار ہو پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے ناراضگی والی پھر بھی ان کے لیے دعا کرنا، یہ اولاد کے اوپر لازم ہے، اولاد کو اس سے برکات نصیب ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بندہ جب اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا یا خیر و برکت کی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق بھی تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر برکت نہیں رہتی، اس کے کسی نیک کام کے اندر بھی برکت نہیں رہتی جب بندہ اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگنا اور رحمت کی دعا مانگنا یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ کریم ایک مقام پر فرماتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے اولادو تم اپنے والدین کے لیے ایسے دعا کرو کہ یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر یعنی ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بالکل چھوٹا تھا، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ان دونوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا پوسا، ایسے ہی تو میرے والدین پر رحم فرما۔ یہ قرآن کریم کے اندر ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے کی، ان کی بارگاہ میں منت سماجت کر کے ان کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔